اقبال فرماتے ہیں نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیشہ ہے فقط عالم مانا کا سفر، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر، آہ اے مرد مسلمان کیا تجھے یاد نہیں حرف لا تدعو مع اللہ الہ آخر۔ علامہ اقبال نے جو یہ شعر لکھے ہیں، اقبال کہتا ہے کہ قبرستان گیا تو اقبال نے قبر کی زبانی یہ شعر لکھے ہیں کہ قبر اپنے مردے کو جو کہہ رہی تھی، اقبال نے اس کو اپنی شاعری میں بیان کیا کہ قبر اپنے مردے کو کہہ رہی تھی، آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، ظالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دنیا میں حضور کی غلامی کے لیے بھیجا، تو حکمرانوں کا غلام لگا رہا، ساری زندگی حکمرانوں کے نعرے لگاتا رہا، جبکہ رب نے تجھے اس دنیا میں حضور کی غلامی کے لیے بھیجا۔ میں نہ سمجھی تھی کیوں خاک میری سوزناک، قبر کہتی ہے مجھے نہیں سمجھ آئی یہ جو میرے اندر زمین کے اندر جہنم کی کھڑکی کھلی ہے یہ تیری وجہ سے کھلی ہے کہ تو نے حضور کی غلامی نہیں کی، حکمرانوں کے نعرے لگاتا رہا، شرابیوں اور زانیوں کے اور وڈیروں اور سرداروں کے نعرے لگاتا رہا، سود خوروں کے نعرے لگاتا رہا، سکھوں کے مرزائیوں کے یاروں کے نعرے لگاتا رہا۔ تو اقبال کہتے ہیں قبر اس کو کہتی ہے تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے میری زمین کا پردہ ناموس چاک۔ قبر کہتی ہے میرے اندر پہلے بھی بڑے اندھیرے تھے، لیکن جس دن سے ظالم تو نے غیروں کی غلامی کی ہے، حکمرانوں کے نعرے لگائے ہیں، ساری زندگی حکمرانوں کے نام پر جیا ہے، جس دن سے تو آیا ہے میرے اندر اندھیرے اور آ گئے ہیں، اور میری زمین کی بڑی عزت تھی، میرے اندر داتا علی حجویری موجود، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری موجود، امام اعظم ابو حنیفہ موجود، میرے اندر امام ربانی موجود، امام اعلی حضرت بریلوی موجود، امیر المجاہدین موجود۔ جس دن سے غیروں کے غلام تو آیا ہے اس دن سے میری ساری زمین کی عزت ہی خراب ہو گئی۔ الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر۔ علامہ اقبال کہتا ہے قبر اور تو کچھ کر نہیں سکتی، پھر رب کیا کہتی ہے، یا اللہ اس محکوم کی حکمرانوں کے نعرے لگانے والوں کی میت سے میری توبہ، میری 100 بار توبہ، اے خدائے کائنات، اے اسرافیل، اے جان باغ، یا اللہ حضرت اسرافیل کو حکم دے وہ سور پھونکیں، قیامت برپا ہو، اس بندے کو میری زمین سے نکال، مجھے کوئی دینا ہے تو علم الدین جیسا دے، مجھے دینا ہے تو کوئی ممتاز قادری جیسا دے، اگر اس جیسے دینے ہیں تو پھر زمین تباہ کر دے، مجھے ایسے بندے نہیں چاہیے، مجھے دینا ہے تو کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا دے۔ بس میں بات مختصر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں، مجھے، ہم سب کو اس دنیا میں صرف رسول اللہ کی غلامی کے لیے بھیجا ہے، اور امیر المجاہدین بابا جی ہمیں اسی مشن پر لگا گئے ہیں۔ ہمارا کام ہے محنت کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار لبیک والوں کو ووٹ دیا ہوا ضائع ہو گیا، یہ بات نہیں ہے، ویسے قرآن کی نص ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن زبانیں بند ہوں گی، ہاتھ بولیں گے۔ ہاتھ صرف ہمارے بولیں گے یا پوری دنیا کے بولیں گے؟ سب کے بولیں گے نا، کہ یا اللہ 8 فروری کو نکلے تھے عمران پر لگایا تھا، یا اللہ 8 فروری کو نکلے تھے نواز پر لگایا تھا، یا اللہ 8 فروری کو نکلے تھے زرداری پر لگایا تھا۔ ہمارا بھی بولے گا یا اللہ یہ 8 فروری والی دن کہتے محمد عربی کے دین پر لگایا تھا۔ بتاؤ پھر ضائع کس کا ہوا؟ ضائع تو اس کا ہوا جو سود خوروں کے ساتھ کھڑا ہوا، مرزائیوں کے ساتھ کھڑا ہوا، مرزائیوں کے یاروں کے ساتھ کھڑا ہوا، یہود و نصارہ کے غلاموں کے ساتھ کھڑا ہوا، سکھوں کے گردواروں بنانے والوں کے ساتھ اور سکھوں کے نعرے لگانے والوں کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ہم تو قیامت والے دن ہماری زبانیں بند ہوں گی تو ہاتھ بول پڑے گا کہ یا اللہ، اور وتشہد ارجلہم، یہ پاؤں گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ چل کر گئے تھے، کوئی چل کر گیا تھا چاہتا تھا کہ عمران اوپر بیٹھے، کوئی چل کر گیا تھا چاہتا تھا نواز اوپر بیٹھے، کوئی چل کر گیا تھا چاہتا تھا کہ زرداری اوپر بیٹھے، یا اللہ یہ چل کر گئے تھے، یہ چاہتے تھے رسول اللہ کا دین تخت پر بیٹھے۔ بس میں بات مختصر، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ایک جنگ بھی نماز کے لیے نہیں لڑی، حضور ایک غزوے میں بھی روزے کے لیے تشریف نہیں لے گئے، حج عمرے کے لیے درود ذکر اذکار بچانے کے لیے خیبر میں مستلق میں حنین میں حضور تشریف نہیں لے گئے۔ آج نماز کے پیچھے سارے دوڑتے ہیں، روزے کے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ ضروری ہے، فرض ہے، قرض ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن جس مقصد کے لیے میرے آقا کی نماز قضا ہوئی وہ مقصد کہاں جائے گا؟ جہاد کے بغیر تو دین مکمل ہی نہیں ہے، جہاد کے بغیر تو اسلام ہی مکمل نہیں ہے، جہاد کے بغیر مسلمان مکمل نہیں ہے، اور جہاد کے بغیر اتباع رسول کا دعویٰ کرنا بھی مکمل نہیں ہے۔
اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، طریقہ کار نہیں، طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ ہمیں دے گئے، اور ہمیں ہمارے بابا جی اسی راستے پر چل کر بتا گئے کہ ہمارے کوئی اپنے طریقے نہیں، ہماری تحریک کے کوئی اپنے طریقے نہیں، ہماری تحریک کا کوئی اپنا انداز نہیں، ہماری تحریک کا انداز ویسا ہوگا جیسا انداز صحابہ کا تھا، ہماری تحریک کا انداز ویسا ہوگا جیسے صدیق اکبر بتا گئے، فاروق اعظم بتا گئے، عثمان غنی بتا گئے، مولا علی بتا گئے۔ لیکن بات اتنی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ جناب ہمارا یہ ہو رہا ہے، ہمارا فلاں ملک میں کام ہو رہا ہے، ہمارا فلاں ملک میں کام ہو رہا ہے، میں نے کہا ان ملک والوں سے جا کر پوچھو کہ ان ملک والوں کو آپ کے کام سے تکلیف ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کا امریکہ میں کام ہو رہا ہے، جناب یورپ میں ہو رہا ہے، ملائیشیا میں ہو رہا ہے، دبئی میں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، کسی سے بھی جا کر پوچھو کہ کیا ان کو کام سے تکلیف ہے؟ نہیں جی۔ آج بھی ہم یہ شاید کہیں کہ ہمارا ادھر الحمدللہ لبیک پاکستان مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پہنچ چکی ہے، لبیک کا نعرہ لگ رہا ہے، لیکن الحمدللہ کسی اور کے نام سے درد نہیں ہے کفر کو، درد صرف امیر المجاہدین کے نام سے ہے۔ آج بھی اگر ان کو کوئی خوف ہے تو ہمارے امیر حافظ سعد حسین ندوی سے خوف ہے، اور کسی سے خوف نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا بھروسہ صرف اللہ پر ہے، ہم اللہ کے بھروسے پر کھڑے ہیں، اور اللہ کے بھروسے پر جو چلتا ہے اللہ کہتا ہے میں خود اس کا راستہ دکھاؤں گا، اور اللہ ہمیں راستہ ضرور دکھائے گا۔ لیکن جو ذہنی مریض ہیں، جن کے دماغ خراب ہو چکے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے باتیں کرنا۔ اب میں بس اسی پر میں نے شعر بھی یاد کیے تھے، میں نے کہا سناؤں گا، میں بس آخری شعر صرف جناب کے لیے میں نے جو یاد کیے تھے میں نے کہا جناب کو سناؤ، اور ان کے لیے کہ ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ بیمار بدن کے لیے تریاک ہزاروں، بیمار بدن کے لیے تریاک ہزاروں، اللہ کوئی ذہن کا بیمار نہ ہوئے۔ اور یہ بات مناسب نہیں لگتی ہے سخنور کہ حق بات بھی ہو اور لہجے میں للکار نہ ہوئے، ممکن ہی نہیں ہوئے مسلمان کا بچہ اور مولا علی کا حبدار نہ ہوئے، اور سینوں سے کبھی بغض کے مرحب نہیں مرتے، سینوں میں کبھی بغض کے مرحب نہیں مرتے، سینوں میں کبھی بغض کے مرحب نہیں مرتے، سینوں میں اگر حیدر کرار نہ ہوئے۔ اور یہ بات مناسب نہیں لگتی ہے سخنور کہ حق بات بھی ہو اور لہجے میں للکار نہ ہوئے، اور تحسین میرے دوست وہ درویش نہیں ہے، تحسین میرے دوست وہ درویش نہیں ہے جو وقت کے فتنوں سے خبردار نہ ہوئے۔ بس دعا کریں، میں نے جو باتیں کی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی برما، شام، کشمیر، فلسطین، عراق، چائنا، بھارت، غزہ، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اللہ ہمیں ان کی مدد کی طاقت عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ